ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سن 61 ہجری میں سرزمین کربلا میں حضرت امام حسین امام عالی مقام اور آپ کے 72 جانثاروں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جس نے ہمیشہ کے لیے باطل کو شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد حق اور باطل اور جھوٹ اور سچ کی جو یہ لڑائی ہے، اور یہ کہ فتح کیا ہوتی ہے اور کامیابی کسے کہتے ہیں اور شکست کسے کہتے ہیں، یہ معیارات یکسر بدل گئے۔ وہ کون سے حالات سے، وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جسے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کی پرورش کس خانوادے میں ہوئی، اور وہ کون سا ماحول تھا جس نے ایک اس طرح کی عظیم شخصیت کو تاریخ کے سامنے لے کر آیا؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ظفر اللہ خان صاحب، واقعہ کربلا کے تاریخی اثرات اپنی جگہ پر سب کے سامنے آیا ہیں۔ جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس واقعے کا جو مرکزی کردار ہے، جو شمع ہے جس سے آج بھی نور پھوٹ رہا ہے، یہ شمع کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی؟ وہ کون سا ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے ماحول میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا، ایک فلسفیانہ اور ایک ذاتی۔ فلسفیانہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے انسان میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم، کہ میں نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا برائی کا۔ میں نے اس کے اندر الہام کر دیا اچھائی کا اور برائی کا۔ تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ خیر اور شر کی دونوں قوتیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے، دونوں دنیا میں چلے آ رہے ہیں۔ اقبال نے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاعرانہ طور پر بیان کیا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بوہلوی سے چراغ مصطفی۔ ابو لہب استارہ بن گیا یہاں برائی کا، ڈارکنیس کا، تاریکی کا، انسانی پستی کا، اور مصطفیٰ مراد ہے چنا ہوا، مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد ہے روایت وہ جو حضرت آدم سے شروع ہوئی اور نبی کریم تک اختتام پذیر ہوئی۔ یہ استارہ بنے روشنی کا، یہ استارہ بنے خیر کا، یہ بنے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کا۔ تو یہ صدیوں سے جاری ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس سٹرگل کا، اس جد و جہد کا، جو آپس میں نور اور تاریکی کی آپس میں جنگ ہے، ہدایت و گمراہی کی جنگ ہے، ذاتی مفاد کی اور عوامی مفاد کی جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ یوں کہیں کہ ایک نور مصطفیٰ ہے اور ایک شرار بولا بھی ہے۔ واہ! اس کانٹیکسٹ میں حسین رضی اللہ عنہ نور مصطفیٰ کی شمع ہے۔ واہ! اور آپ کی تربیت اسی خانوادے میں؟ دوسرا پہلو ذاتی یہی، یہ اس کے لیے آئے کیسے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر حسین یہ نہ کرتے تو ہمیں شرمندگی ہوتی۔ ہمیں معلوم تھا حسین نے کرنا ہی یہی ہے۔ کیوں؟ سنیں، کون ہے نانا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی، امام حسن، بی بی فاطمہ اور نبی کریم، یہ ہیں لوگ جن کے ہاں کلوز فیملی یہ تھی نا۔ انسان فیملی سے ہی سیکھتا ہے نا۔ سکول تو زمانے میں تھے نہیں، وہ سکول ہی بتا دیتا ہوں کیا تھے اس زمانے میں۔ ایک آپ کے نانا ہیں، اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، مکہ میں جب دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ حکومت لے لو اور یہ لے لو، خوبصورت خاتون لے لو، مال لے لو، یہ بات چھوڑ دو، آپ نے کیا کہا؟ بھائی دیکھو، ساری دنیا کی چیزیں دے دو، سورج ہی میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں اپنی حق کی دعوت کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں۔ جو کرنا ہے کر لو، سادہ لفظوں میں، اور میں جو کروں گا، جس مقام پہ بھی مجھے جانا پڑے گا میں کر لوں گا۔ ایگریشن ہماری طرف سے نہیں ہوگا، موقف ہمارا یہی۔ اور یہ ایک پیچھے سے آ رہا۔ دوسرا،
علی رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی یہ کردار ہے، سب کو معلوم ہے کہ ذات ہے نہیں، صوفیاء کے امام بنے نا، زہد میں، مزاج میں، سادگی میں، قربانی میں، للہیت میں متقیوں کے امام امام بنے۔ صوفیاء کے تقریباً سارے سلسلے ایک آدھ کے علاوہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ وہیں پہ شیعہ سنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں، مطلب کوئی اختلاف نہیں اس بات پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے، بچپن تھے نا جب اللہ کے نبی آئے، تو آپ نے والد تو فوت ہو گئے، اس کے بعد آپ نے تربیت کی فاطمہ، اب اس کی گود سے اٹھے۔ اقبال نے کیا ٹرائیبیوٹ پیش کیا یار، میں تو ایمان سے دل کرتا ہے کہ اقبال کی برکت کو انسان چومے۔ ویسے وہ جب حسین کی یاد میں آتے ہیں تو وہ حد پراس کرتا ہے، ہم آئیں گے اس کے اوپر بعد میں۔ کہتا ہے بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر، تا در دامن تو شبیر بگیرے۔ اے مسلمان خاتون، تو کیا چاہتی ہے؟ تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ حسین جیسا بنے رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو ایک ہی حل ہے، بطول بن بطول جا۔ بن جاؤ، بطول بین فاطمہ حضرت زہرا فاطمہ بطول، سلام اللہ علیہ۔ وہ بن جا، اور دنیا کی بری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معصومیت کی، حیا کی، عفت اور پاک دامنی پاک کی، دامی کا معیار تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے، غلط بھی ہوں یا صحیح ہوں، میں دلچسپی نہیں ہے اس سے، لیکن ایک سمبولکلی وہ بات صحیح ہے کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جنازہ کے جو کفن ہے، وہ جو تابوت جاتا ہے، یہ رات کو لے جائے۔ رات کو نکالا جائے۔ کیوں؟ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں کہتا ہوں آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عفت و پاکیزگی کی اس ماحول کا، یہ اس ماحول میں اقبال کہتا ہے کہ تم جاؤ گی، ساتھ میرے نقل ہی کرنی ہے نا، فاطمہ کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تب تمہاری کھوک سے حسین جیسا پاک صاف پیدا ہوگا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جس ماں نے جنم لیا وہ یہ تھی۔ اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے کسی کے لیے، ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ نبی ہے نا، وہ امام ہے۔ ایک شخصیت کے لیے، ابو بکر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے جو امام ہے، عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، صرف ایک شخصیت کے لیے، وہ فاطمہ تھی۔ وہ آتے تھے تو نبی 4-5 کام کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا۔ ایک، آپ کھڑے ہوتے تھے، دوسرا آپ 1-2 قدم بڑھاتے تھے، تیسرا آپ ان کو چومتے تھے، چوتھا اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اب ایسی خاتون سے پیدا ہوا حسن بھی، وہ ہم تو یقین رکھتے ہیں احادیث مبارکہ کہ جنت کے سرداروں کا سردار حسین، حسن یہ ہے نا، حسین۔ ہاں جی، تو وہ بھی پاکیزہ شخص انسان تھے۔ یہ ذاتی ماحول تھا جس کے اندر یہ، اور ایک چھوٹا سا پہلو اور، جی۔ استاد کون ہے؟ خاندان سے باہر آپ محلے میں جا رہے ہیں نا، یا آپ جو مروجہ تعلیم، اس زمانے میں سکول تو نہیں تھے نا، کہ وہ کون تھا؟ ابو ذر، وہ سلمان فارسی بیسیکلی۔ سلمان فارسی ایران سے آئے، فارس سے، اللہ کے نبی نے، اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ میرے خاندان میں سے۔ مجھے 2 سال پہلے شرف حاصل ہوا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں سیدنا سلمان فارسی کی زیارت کروں قبر پہ، کیونکہ میں تھوڑا اس عقیدے کی طرف میلان رکھتا ہوں کہ جانا چاہیے اور مطلب فیض ملتا ہے ہمیں۔ میں نے ڈھونڈا، وہ دور ہے ذرا، نجف سے ذرا سائڈ پہ ہے، وہاں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، میں اتنا متاثر ہوا اس بات سے۔ وہاں لکھا ہوا ہے حضرت سلمان محمد۔ واہ۔ اب یہ دیکھیں نا، فارسی سے ہم نے ان کو محمدی کیوں بنایا؟ وہ اللہ کے عملاً اللہ کے نبی کے خانوادے میں اللہ کے نبی نے خود شامل کیا، اپنی ان کی قربانی، اللہ کے نبی اور آل سے محبت، خدمت، جو بھی آپ نام دے لیں، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ رہتے تھے حرم میں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیر و شر کی وہ جد و جہد جس کا اختتام جو ہے آخری ابو لہب، ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یہ پوری تاریخی تناظر میں حسین پیدا ہوا اور یہی روایت لے کے گیا۔ اور دوسرا، پاکیزگی و عفت اور کردار اور ہمت و شجاعت کی وہ کردار
جو بدر حنین سے شروع ہوئی، خیبر میں آئی، فاطمہ کی عفت تھی، حسن کی سلو جوئی تھی اور کمال تھا، اور سلمان فارسی کی للہیت تھی، یہ مل ملا کے اس پروڈکٹ میں حسین پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ظفر اللہ خان صاحب، تاریخ نگاروں نے واقع کربلا کو تو بہت واضح طور پر لکھا، اس کا بیان آیا ہمیں ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے جو ابتدائی ایام ہیں اس بارے میں کتنی معلومات ہیں کہ آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کی جو عادات تھیں وہ کس طرح کی تھیں؟ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے بارے میں نہ علمی کام نہیں کیا، جذباتی کام کیا۔ غالباً واقعہ بہت بڑا تھا اور محبت کا مسئلہ تھا، تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی فطری بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو چاہیے۔ جیسے بدقسمتی سے حضرت امام حسن امام حسین کی سیرت پہ کتاب ہی کوئی نہیں علمی، تو میں نے نہیں دیکھی، میرا دل کرتا ہے کبھی میں خود ہی کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ بی بی فاطمہ پہ کوئی کتاب ہی نہیں۔ آپ کو پتہ نا لے دے کے ایران میں جی، علی شریعتی نے فاطمہ فاطمہ لکھی، فاطمہ۔ اور میں ہر پاکستانی خاتون کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو پڑھے، اس کا انگریزی ترجمہ موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ جو ہمارے یہاں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملتا ہے، ایک تو بچپن میں نا آپ لاڈلے بہت تھے مزاج کے، ہونا بھی چاہیے، ساری مسلمان امت دیکھ رہی ہے نا کہ جو بچہ آتا ہے تو سب ساتھ رہے، عقیدت کا ایک مسئلہ ہے، نبی ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، لاڈلے مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اچھے معنی میں لیتے ہیں اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ کھیلنے دیتے تھے، ویسے بھی نماز ہو پیاری ہوتا ہے نا، لیکن یہ تاریخ میں اہم بات ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اوپر چڑھ جاتے تھے، اور اللہ کے نبی سجدہ لمبا کرتے تھے، حسن بھی یہی کرتے تھے۔ آپس میں مقابلہ کرتے ہوں گے نا، یہ بچے جو تھے کہ میں نے چڑھنا ہے نانا بھی آپ نے چڑھنا ہے، اللہ کے نبی سجدہ لمبا کرتے تھے، نبی نہیں اے استاد کیا کر رہے ہیں، جیسے آج کل ہم بچوں کو ویرتے ہیں، اللہ کے نبی حسین چڑھ گیا اوپر، آپ سجدے میں ہیں، بس سجدہ لمبا۔ دیکھیں ادب سکھا رہے ہیں نا ہمیں، نبی کا کیا کام، نبی کا کام تو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتا ہے نا کہ بھائی بچوں سے پیار کرو، ان کا قول فعل تقریر ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے، پیراگان آف بیوٹی ہے۔ اچھا ایک تو ان میں یہ ذرا تھوڑا شرارتی سا نا پہلو تھا کھیل کود کا، اور اچھا یہ خاندان سے باہر زیادہ رواج نہیں ہوا، لیکن یہ خاندان کے اندر تھا، یہ اچھی بات ہے، زندہ کی نشانی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو پازیٹیو رسپانڈ کیا، اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں ہے۔ بعض روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، حسن یا حسین رضی اللہ عنہ دیکھا آ رہے ہیں، آپ خطبہ چھوڑ دیتے تھے، جاتے تھے ان کو پکڑ کے لے آتے تھے، پیار کرتے تھے، بٹھا دیتے تھے، تو ایک لاڈلے بہت تھے۔ ایک اگر آپ شخصی طور پہ آئیں تو شخصی طور پر وجیح تھے بڑے، وجیح سے مراد یہ ہیں جس کو انگریزی زبان میں آپ مطلب گریسفل کہہ لیں، شخصیت میں حسن اور روب دونوں تھا۔ حضرت حسن کی شخصیت میں حسن زیادہ تھا، روب کا ایلیمنٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسین میں دونوں باتیں تھیں، شکل ان کی مطلب ہے کہ ایک جیسے خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، تھوڑے لمبے بال رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، داڑھی فید نہیں ہوئی تھی، کالی رہی۔ جی جی، عام طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ذرا بال لمبے رکھتے تھے، چونکہ یہ بھی نانا کی سنت میں سے ایک سنت ہے، رواج تھا اپنے زمانے کا۔ کچھ لباس بہت تھے، اور تھوڑا مزاج میں نا وہ روب بھی تھا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کے آپ پہ ذرا روب پڑتا ہے، یہ آپ کے اندر یہ ایلیمنٹ تھا۔ سخی بے پناہ تھی، ہاں جو آیا دے دو، یہ دونوں بھائیوں میں تھی۔ بلکہ یہاں تک روایات ملتی ہیں، ایک آدمی آیا، یہ تو ہم نے روز سن رکھا ہے نا، آیا جو گھر پکا دے دیا، حضرت حسن بھی حضرت علی بھی یہی کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی یہی کرتے تھے، حسن حسین نے تو یہی کرنا تھا، دیکھا جو یہی تھا۔ لیکن اگلی بات جو بتانے لگا ہوں نا وہ لوگ نہیں بیان کرتے۔ مثلا آیا کوئی آدمی، کنڈا کھٹکھٹایا، پوچھا، کہا مولا حسین، مطلب لوگ عزت تو کرتے تھے نا، توقع ہوتی ہے نا غریبوں کو بڑے گھر میں آ کر نا، ہم آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کریم خاندان کا آدمی ہے ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا، تو آتے تھے، آئے، کہا جی آپ جو ہے نا آپ مہربانی کریں، ہمیں 500 درہم دے دیں ادھار، کل دے دیں گے یا ویسے دے دیں۔ دو باتیں کرتے تھے، ایک 500 درہم دیں گے اور اگلی معذرت کریں گے،
کہ ہمیں معاف کریں، ہمیں معلوم نہیں ہوا، آپ کو ہمارے پاس آنا پڑا، ہمیں آپ کے پاس آنا چاہیے تھا یہ چیز دینے کے لیے۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ نیکی کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، یہ عظمت کردار ہے۔ کیا ہے؟ عظمت کردار ہے۔ ایک اور وہ کسی بندے کی شرط کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں بیان کر دوں، لیکن بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ چیز ہم خامخواہ چھپاتے ہیں، ہمیں بتانا چاہیے۔ حضرت حسین کی کسی دوست سے لڑائی ہوگی، وہ ہوتی ہے، دوست ہے آپس میں، پیار تھا، بڑا قریبی کزن تھا، اب میں نام بول رہا ہوں، لڑائی ہوگی۔ وہ بڑا شرارتی تھا، دوسرا بھی نا، دوستوں میں ہوتا ہے نا جی۔ اس نے خط لکھا، کہتا ہے گال سن، تو ہے نبی کا پتر، تو ہے حسین کا پتر، تو ہے فاطمہ کا پتر، میرا وہ مقام نہیں ہے۔ جی جی۔ اب اس لڑائی کی سلو کی ابتدا بھی تو کر، اپنے بڑے پن کا ثبوت دے، حجت بھی ہے اور دلیل بھی ٹھیک ہے، دلیل بھی ٹھیک ہے نا، کردار کی عظمت اب اسی میں ثابت ہوگی نا۔ اور یہ بھاگے بھاگے چلے گئے اور گلے لگا کے سلو کر لیا۔ اب دیکھو نا، یہ کردار دیکھیں آپ، عجیب کردار تھے۔ اچھا، ایک جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس وقت حملہ ہوا اور یہ فتنے کا زمانہ تھا، آپ کی عمر بہت کم تھی، اور اس طرح آپ کا سامنے آنا اور ایک بڑی ذمہ داری نبھانا، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی شخصیت دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے کہ مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلقات آپس میں ٹھیک تھے، تبھی تو حضرت عثمان پہ جب حملہ ہوا بلمائیوں کا، فتنے کا، بالکل، تو حضرت علی نے انیشیٹو لیا، عثمان نے نہیں کہا۔ اور ایسے بلوے میں چھوٹے بچوں کو سامنے لے کر آنا عام طور پر ابھی آ رہا ہوں نا، انیشیٹو کس نے لیا؟ علی نے۔ علی کا کردار بھی سامنے آتا ہے نا کہ بڑا کردار تھا، اختلاف سیاسی تھے، وہ ہونے چاہیے، اس میں کیا مذہب ہے۔ دوسرا، اپنے بچوں کو آگے کیا، بالکل، اور بچوں میں بھی ایک تو بہت چھوٹے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام، اب ان کو سبق کیا دے رہے ہیں علی، سوچنے والی بات، تربیت کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، ہماری مسلم امت چل رہی ہے، یہ مشکل وقت ہے، اٹھو، جاؤ، حفاظت کرو، کھڑے ہو، اپنی جان خطرے میں ڈالو۔ یہ اس سے آپ کسی کو عظیمت سکھا رہے ہوتے ہیں، اس سے بچے ہمت سیکھتے ہیں۔ تو صاحب ذرا وہ مطلب نبی کے خون سے اللہ معاف کرے، ہم اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ تو سب سے یہ اسپیشل پھول تھے، جو فاطمہ کے اسپیشل بچے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، علی کے اسپیشل بچے تھے۔ صحیح۔ اچھا، جب آپ کی شخصیت کی بات آتی ہے اور آپ کی صفات کی بات آتی ہے، تو اس حوالے سے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے کیا لکھا ہے؟ ہماری مسلم تہذیب میں سخاوت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بہت اہمیت، جو ہم نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عرب کلچر میں بھی سخاوت کی ایک روایت ہے۔ دیکھو نا، حاتم طائی کو اللہ کے نبی نے ادب کیا، پیار سے نام لیا، حالانکہ مسلمان تو نہیں تھا وہ، اس کی بیٹی کو آپ نے ادب کیا، کیوں کیا؟ کہ وہ سخی تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سخی بہت تھے۔ دوسری بات، جیسے میں نے عرض کی، نڈر بہت تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت کیلکولیٹو ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہیں تھا ہمیں، خوف کا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ یہ لا خوف علیہم ولا اس طرح کا ماڈل تھا، کوئی بات نہیں بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اسی کا ثبوت ہے کہ لوگ اولیاء کی نشانیوں میں سے اولیاء سے مراد اللہ کے دوست، ہاں، اس سے یہاں مراد یہ نہیں ہے جو یہاں ہم اولیاء لیتے ہیں، یہ بھی وہی معنی میں ہے، ہاں، لیکن حسین اس سلسلے میں ولی تھے نا، اللہ کے دوستوں میں سے تھے۔ تو وہ اس مقام سے میں اس کو ایکسپلین کر دوں، چونکہ عربی میں آپ نے آیت پاک پڑھی ہے، اللہ پاک نے اللہ کے جو دوست ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو آنے والی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور گزرنے کا غم نہیں ہوتا۔ یہ دو صفات ہیں بالکل ان میں، جو کھو گیا اس کا غم نہیں، جو مل گیا اس کی خوشی نہیں۔ ہاں، جو آنا ہے مشکل، کوئی پتہ نہیں کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔
تو آپ ذرا نڈر تھے، آپ اس مقام پہ مکمل طور پہ فائز ہو چکے تھے اللہ کے نبی اور علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کی تربیت سے. تم کو کوئی سطح کا خوف نہیں کہ بچوں کو کھونے کا بھی خوف. چلو بھائی چلو میدان میں چلے گئے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. خوف کا علامت آپ نے دکھائی نہیں ہے کہیں بھی. ایک جو میں آپ کو اور مطلب ایک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ نا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کام کا. کوئی بری بات نہیں، مزاج اللہ نے دیا. حضرت حسن میں یہی تھا. حضرت حسین کا مزاج ریوولوشنری تھا، ایک تحریکی مزاج تھا، ایک انقلابی مزاج تھا. وہ کہتے ہیں نا دستر طلب نہ دارم تقار من برایت برایت زے جاں یا جاں رسد بجانانا یا جاں یا تن برایت، کہ میں وہ اپنا کام نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنے محبوب مقصد تک پہنچ نہیں جاؤں. وقت کی کمی کی باعث میں یا میں مر جاؤں گا یا جان نکل جائے گی، میں نے کام نہیں چھوڑنا. آپ میں یہ بات بہت تھی. اچھا، اس حوالے سے مقصد کے دھنی اس حوالے سے کیا معلومات ہے ہمارے پاس کہ آپ کے خطوط بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تاریخ میں کچھ اور خطبات بھی موجود ہیں جو ادب اور اس میں ادبی پہلو ہے، چونکہ یہ بھی اس خانوادے کی ایک میراث ہے، تو اس طرف بھی ایک اشارہ فرما دیں. دیکھیے لہجہ آپ کا خطوط وغیرہ میں دیکھیں نا تو آپ نہج البلاغہ دیکھیں جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایک لہجہ آتا ہے نا، اس میں دونوں باتیں ہیں، دلیل اور جذبات، ادبیت. حضرت کے جو خطوط ہیں یا حضرت کے جو خطبات ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ اور ہے، ادبیت ہے، دینی دلائل ہیں اور ایک جذباتی تحریک بھی ہے. وہ جو ایک انقلابی عنصر نمایاں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوط میں ہمیں اس طرح نہیں ملتا. ان کو شاید ضرورت اس زمانے کے تقاضے نہیں، مختلف. ضرورت، وہ تو خلیفہ تھے نا، ان کو تو اور بات کرنی تھی. یہ تو انہوں نے تو موومنٹ بپا کرنی تھی نا، قیام کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا تھا. وہ کہتے ہیں نا جب لوگوں میں آپ نغمہ کا خوف سننے کی طلب کم ہے تو نوارا تیز ترزن، اونچی آواز کرو. تو آپ میں نا یہ جو جذباتی کھنکھنا تھا نا تحریر میں، موٹیویٹ کرنا چیزوں کو، لوگوں کو بھڑکانا، کھڑا کرنا، آپ کی تحریروں میں درس میں یہ تینوں چیزیں شامل تھیں. ظفر اللہ صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. ناظرین، سلسلے گفتگو ہمارا محرم کے ان مقدس ایام میں آگے بھی جاری رہے گا. حسینیت اخوت، محبت، وفاداری اور استواری کا پیغام ہے، جبکہ یزیدیت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.